قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری فرشتوں کا سردار، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے جبرائیل، اللہ کریم نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ اے جبرائیل، کیا تو نے بھی میری رحمت میں سے کچھ حصہ پایا کہ کوئی نہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ وہ کیسے جبرائیل؟ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، مجھے اپنے خاتمے کی بہت فکر دامن گیرا کرتی تھی، کیونکہ شیطان میرے سامنے راندہ درگاہ بنا، جس نے زمین کے چپے چپے پہ اللہ کی عبادت کی، سجدہ ریز ہوا، پھٹکار پڑی، فرمایا اللہ کریم نے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے اسے برباد کر دیا، بڑا عبادت گزار تھا، مجھے بھی اپنے خاتمے کی بڑی فکر رہتی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اللہ کریم نے آپ کو رحمت بنایا، اور اللہ کریم نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل فرمائی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ آیات تو خاص میرے لیے اتاری ہیں اللہ کریم نے۔ جب یہ آیتیں اتری تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس دن کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ کریم میرا خاتمہ اچھا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی نے حصہ پایا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور 10 گناہ اس کے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی اگر میرے اوپر درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس بندے پر واجب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو خالی انگوٹھے چوم لینے سے کام نہیں بنے گا، انگوٹھے چومنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دین میں بدعت ہے، خرافات ہیں، اور یہ نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ درود بھیجنے سے انسان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور درود بھیجنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد
80 دفعہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، مگر کوئی بندہ نبی اسلام پہ درود پڑھے تو صحیح۔ ابن ابی دنیا نے کتاب الاعلام میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التذکرہ میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سامنے جگہ عطا فرمائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر 2 سبز کپڑے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبا ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، اتنا لمبا قد ہوگا۔ اس لیے قد لمبا، اگر بھیڑ ہو، رش ہو، ہجوم ہو، مجمع ہو، قد چھوٹا ہو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس لیے آدم علیہ السلام کو لمبا قد عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے، اور ان کے اعمال تلے جا رہے ہیں، اعمال نامے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ لوگ ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لمبا قد ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے ایک بندہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوگا، فرشتے اس کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ منظر دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام آواز لگائیں گے، صدا لگائیں گے، اے احمد، اے احمد۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا، یا ابو البشر، اے بشر کے باپ، اے انسانیت کے باپ، میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اے احمد، آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف چلتا کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آزار کس لوں گا، اپنے تہبند کو کس لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا کہ جب کسی بڑے کام کی طرف اقدام کرنا ہوتا تھا تو اس وقت وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی تہبند کس لو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے تہبند کو، اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، اور میں ان ملائکہ کی طرف ذرا زور سے، جلدی سے، عجلت سے جاؤں گا، اور میں ملائکہ کو آواز دوں گا، اے میرے رب کے ملائکہ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ وہ ملائکہ کہیں گے، ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے ہم سر منہ اس سے انحراف نہیں برت سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت آوازیں دیں گے اور ملائکہ نہیں رکیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مایوسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بائیں ہاتھ کو داڑھی پہ رکھ لوں گا، بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ لوں گا۔ یہ بھی عرب میں ایک دستور تھا
کہ جب کوئی پریشانی یا مصیبت ہوتی تھی یا کسی بندے نے کسی سے اپنی بات منوانی ہوتی تھی تو اس وقت وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے اور انتہائی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس بندے کے سامنے رو دو کر اور وہ اپنی اس عرضیہ کو پیش کرتے تھے اور اپنی بات منوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے داڑھی کو پکڑ لوں گا اور میں عرش کی اس طرف دیکھوں گا، اللہ کریم کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ کریم ان ملائکہ کو حکم دیں گے، میرے فرشتوں، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جس بندے کو پکڑ کر تم نے جہنم کی طرف چلتا کیا ہوا ہے اس کو واپس میزان کے پاس لے جاؤ۔ لہذا واپس اسے میزان کے پاس لایا جائے گا۔ ایک پلڑے میں گناہ رکھے ہوئے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ایک کاغذ کا پرزہ، جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، وہ پرزہ جو انگلی کے پورے کے برابر تھا، اسے اس نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا اور بسم اللہ کا، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ جو گناہوں کا پلڑا تھا ہلکا ہو گیا۔ ایک فرشتے نے صدا لگائی، آواز لگائی، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جب اس کے سعید ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا، اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیں گے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف چلتا کریں گے، وہ بندہ کہے گا ٹھہر جاؤ فرشتوں، مجھے اس شخصیت سے ملوا دو جس نے میرے غموں کا مداوا کر دیا، میری پریشانی کو حل کر دیا، مجھے اس مصیبت سے جہنم والی سے نجات دے دی، ذرا مجھے اس شخصیت سے ملنے تو دو۔ فرشتے رک جائیں گے، یہ بندہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور کہے گا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کا کتنا حسین چمکتا ہوا چہرہ ہے اور آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے غموں کا مداوا کر دیا، من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی، آپ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ بندہ کہے گا اور یہ جو کاغذ کا پرزہ آپ نے میری نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا تھا یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ درود شریف تھا جو دنیا میں تو مجھ پہ پڑھا کرتا تھا، آج اس کی تمہیں اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس پرلے نیکیوں والے پرلے میں اس پرزے کو رکھ دیا۔ اللہ کریم نے اس درود کی برکت سے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ تو آج ہم درود شریف کثرت کے ساتھ اگر معمول بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کو یاد رکھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو یقیناً دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی ہمارے نجات کا باعث بنے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی اور نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔